نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ذیل میں پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا موضوع سخن تھا تصوف کی حقیقت و ماہیت، جس کو ہم نے اکابر ائمہ تصوف کے ریفرنسز سے، ان کے حوالے سے مختلف امہات کتب جو تصوف کے مصادر ہیں ان کے ذریعے پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. آج اس سلسلے میں تصوف کی ماہیت اور حقیقت پر غالباً ہماری آخری نشست ہے، اور اس کے بعد ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے سلسلہ وار موضوع میں اگلے سبجیکٹ پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. آج کی گفتگو کا جو تکمیلی حصہ ہے یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب عوارف المعارف، ان کا تعارف اس کتاب کی علمی قدر و منزلت اور حضرت امام شہاب الدین عمر سہروردی کی جلالت علمی، علم تصوف میں، علم طریقت و حقیقت میں، علم معرفت میں، پھر علم تفسیر میں، علوم قرآن میں، علوم حدیث میں، علوم فقہ اور علوم عقیدہ میں. اس پر ہم تفصیلی گفتگو پچھلی چند نشستوں پہلے کر چکے ہیں، اور ان کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا، مختلف ائمہ نے اس کتاب کی اسانید لی، اجازات لی، ان کو پڑھا، بشمول امام ابن حجر عسقلانی کے. حافظ ابن عسقلانی نے اس کتاب کو پڑھا اور اپنی اسانید بیان کی. تجلیل اور اسانید میں ان تمام کا ذکر میں نے کیا تھا تفصیل کے ساتھ. پھر حافظ امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے اس کتاب کی انہوں نے اسانید لی، پڑھی. امام سبکی کے حوالے سے پھر میں نے ریفرنسز حافظ ابن کثیر کے دیے، علامہ ذہبی کے دیے، اور بہت سے ائمہ اور محدثین کے ریفرنسز دیے کہ اس کتاب کی جو ثقاہت ہے اور آپ کی جو جلالت علمی پر ائمہ محدثین کی آراء کیا ہے، اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہو چکا. آج ہم اس کا باب خامس ہے، اس عوارف المعارف کا الباب الخامس فی ماہیت التصوف، اسی سبجیکٹ پر کہ تصوف کی حقیقت و ماہیت کیا ہے. اس کے 5ویں باب میں وہ تصوف کی حقیقت و ماہیت کا بیان کرتے ہوئے ایک کامل سند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل اور مرفوع سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ. امام شہاب الدین سہروردی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں تصوف کی حقیقت و ماہیت کا، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اب آج ان ائمہ تصوف کے ریفرنسز سے چونکہ ہم تعریفات کر رہے تھے، اس میں لیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی بنیاد، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ ابتدائی سبجیکٹ میں، تو اس کے بعد ائمہ تصوف کے ریفرنسز سے سب سے پہلے حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء اور صوفیاء میں سے ان کا قول نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے 3 خصلتوں پر تصوف قائم ہے. اس کی بنا 3 خصلتوں پر ہے: التمسک بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والایثار، وترک التعرض والاختیار. فرماتے ہیں کہ تصوف کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ اس کی
3 خصلتیں ہیں، 3 ارکان ہیں۔ ایک یہ ہے فقر اور اللہ کے حضور محتاجی اور فقیری، اس کو اختیار کرنا، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے بذل و ایثار، اس کو تقسیم کرنا، سخاوت کرنا، اور اوروں کو اپنی جان پر ترجیح دینا، یہ رویہ اخلاق کا۔ اور تیسرا اپنا تعرض امر الہی اور احکام الہی اور رضائے الہی اور اوامر شریعت اور نواہی شریعت کے باب میں اپنا ذاتی رائے، اپنا تعرض اور اپنا اختیار اور اپنی پسند ناپسند اور اپنی ترجیحات کو ترک کر دینا، اور ساری ترجیحات کو تابع شریعت اور تابع احکام کتاب و سنت، اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے تابع کر دینا۔ یہ 3 خوبیاں اگر پیدا ہو جائیں تو اس کا نام تصوف ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ان سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، وہ یہ لاتے ہیں، وہ فرماتے ان تکون مع اللہ بلا علاقۃ۔ تصوف کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنا تعلق بندگی کسی بھی دنیاوی غرض سے پاک ہو کر قائم کرے، بغیر دنیاوی غرض اور علاقہ کے اللہ کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ تعلق بندگی کا ظاہر و باطن میں استوار کرنا، یہ تصوف ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں التصوف الاخذ بالحقائق والیأس مما فی اید الخلائق۔ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ حقائق کو حصول کرنا بارگاہ الہی سے، اور خلائق کے جو مال و متاع ہیں، دنیا کے خلق خدا کے مال و متاع، ان پر امید اور بھروسہ نہ رکھنا، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی عطا پر، اللہ کے امر پر بھروسہ رکھنا، ان کو حقائق کہا ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے ثابت ہے، اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بندے کے لیے میسر ہے، جو احکام اور جو اوامر اور جو مقدرات، ان پر بھروسہ کرنا، کامل یقین رکھنا، اور مخلوق یعنی عالم اسباب میں ان کے پاس مال اسباب جو کچھ ہے، ان پر توکل اور بھروسے کی نیت سے نگاہ کو اٹھا لینا، یعنی کامل توکل علی اللہ اختیار کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔ یہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں حقیقت فقر اور حقیقت تصوف کے بیان میں، اور فرماتے ہیں کہ تصوف اور فقر کی حقیقت یہ ہے، ایک ہی چیز کر کے فرماتے ہیں کہ صوفی اور فقیر وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سوا دنیا میں کسی شے کی غیر از خدا یا ما سوی اللہ کا، غیر اللہ کا کی پرواہ نہ کرے، نہ کسی کا لالچ کرے، نہ کسی کے خوف سے خائف ہو، نہ کسی کے لیے حریص ہو اور نہ کسی سے خائف ہو، اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرے۔ وہ شخص جس کے اندر یہ توکل اور دنیا سے استغنا اور اللہ رب العزت کی طرف یہ تعلق اخلاص کے ساتھ قائم ہو جائے، اس حال اور اس تعلق کا نام تصوف ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء اور صوفیاء میں سے، ان کا قول لاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسین نوری انہوں نے فرمایا کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہو کہ السکون عند العدم والبذل والایثار عند الوجود۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کا دل سکون میں رہے، مضطرب نہ ہو، اور جب اس کے پاس کچھ موجود ہو اللہ کی طرف سے مل جائے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے والا ہو۔ یعنی کسی چیز کا عدم اسے مضطرب اور پریشان نہ کرے، اور اللہ کی نعمتوں کا وجود اسے بخیل اور کنجوس نہ کرے، اگر موجود ہو تو تقسیم کرے، اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ذات کی ضرورت پر ترجیح دے، ایثار کیش ہو، جو صحابہ کرام کی تعریف قرآن مجید میں بیان کی گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا جسے یہ حال نصیب ہو جائے وہ صوفی ہے۔ تو اس کے بعد آگے وہ حضرت ابو حفص
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول لے آئے ہیں، اور حضرت ابو حفص کا جو قول ہے اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ تصوف کلیتاً التصوف کلہ آداب لکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب فمن لازم آداب الاوقات بالغ مبلغ الرجال۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں امام سلمی کی کتاب طبقات السلمی کا مطالعہ کرتے ہوئے، کہ تصوف سارا کا سارا آداب کا نام ہے، ہر وقت کا ایک ادب ہے، ہر حال کا ایک ادب ہے، ہر مقام کا ایک ادب ہے۔ تو جو شخص ہر وقت کے ادب کو، اللہ کے امر کو حسن ادائیگی کے طریق پر بتمام و کمال پورا کرنا، اللہ کے کسی امر کو، شریعت کی کسی نہی کو، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے حکم کو جو اس خاص وقت میں اس پر لازم اور واجب تھا، اس کو نہ صرف ادا کرنا بلکہ حسن ادائیگی بتمام و کمال پائی جائے، اس میں بڑے حسن کمال کے ساتھ، حسن تمام کے ساتھ، یعنی بڑے کمال طریق پر اور بڑے درجہ اتم اس کو حسن ادائیگی کی شان کے ساتھ پورا کیا جائے، یہ تصوف ہے۔ اسی طرح ہر حال میں بھی جب انسان ہوتا ہے اس کے ہر حال میں ایک ادب ہے، یعنی ہر حال میں اللہ رب العزت کا کوئی امر یا کوئی نہیں اس پر واجب ہوتا ہے، خواہ وہ حال میں پریشانی کے حال میں ہے تو صبر یہ ادب ہے، اگر فراخی اور عطا کے حال میں ہے تو شکر ایک ادب ہے، پریشانی مصیبت کے حال میں ہے تو صبر ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا اور نعمت کے حال میں ہے تو شکر ہے، اگر گناہ کے ماحول میں ہے تو بچنا اس کا ادب ہے، اور اگر وہ اطاعت کا وقت ہے عبادت کا تو عبادت کو بجا لانا ادب ہے، کسی مظلوم حاجت مند کو دیکھے تو اس کی مدد کرنا اس لمحے اس کا ادب ہے، یعنی ہر حال میں کوئی نہ کوئی حکم شریعت کا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، سو اس حال کے ہر حکم کو اعلیٰ طریق پر ادا کرنا یہ اس کا ادب ہے، اور ہر وقت میں واجب ہونے والے حکم کو اعلیٰ طریق پہ ادا کرنا یہ اس وقت کا ادب ہے، ہر جس مقام پر ہوگا اس مقام پر ایک ادب ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، مدینہ الرسول میں ہے، صفا مروہ میں ہے، والدین کے پاس ہے، اعزاء اقارب کے پاس ہے، اولیاء صلحاء کی مجلس میں ہے، دوستوں کی صحبت میں ہے، الغرض جس مجلس، جس صحبت اور جس مقام پر ہے اس مقام کے ادب کو بتمام و کمال ادا کرنا یہ اس کا ادب ہے۔ اس باب میں نے امام مالک کی مثالیں دی تھیں، صحابہ کرام اور تابعین کی تفصیلی بیان کیا تھا۔ تو لب لباب یہ ہوا، وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو حفص کے حوالے سے، کہ ہر قسم کے ادب کو جو اس بندے کی زندگی میں مختلف اوقات میں، مختلف احوال میں، مختلف مقامات پر، مختلف جہتوں سے، مختلف اینگلز اور زاویوں سے اس پر واجب ہوتے ہیں، ان کو بتمام و کمال تمام آداب کو بجا لانا یہ ادب ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور اگر اس شخص نے وہ سارے آداب پورے طریقے سے پورے کر لیے تو فرمایا کہ وہ مردوں کے مرتبے کو پہنچ گیا، وہ الرجال کے مقام کو پہنچ گیا، اور جس نے ان آداب کو ضائع کر دیا وہ اللہ رب العزت کے مقام قربت سے بعید چلا گیا، بھٹک گیا، اور وہ قرب کا گمان بھی نہیں کر سکتا اگر جملہ آداب جو شریعت اور طریقت نے واضح کیے ہیں بجا آوری نہ کی تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب پائے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز وہ اپنے اعضاء کو حرکت دیتا تھا، کبھی سر کو ہاتھ لگایا، کبھی جسم کو لگایا، کبھی ادھر خارج کی، کبھی یہ کپڑے ٹھیک کیے، کبھی یہ کیا، تو دوران نماز حرکات میں تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو خاشع قلبہ لخاشعت جوارحہ، اگر اس کے قلب میں خشیت آ جاتی اور خشوع آ جاتا تو اس خشوع کا اثر اس کے جسمانی اعضاء پر بھی پڑ جاتا۔ مطلب یہ اشارہ اس امر کی طرف کہ نماز تو ادا ہو گئی، فرض تو ادا کر رہا ہے، مگر اس ادائیگی یہ فرض میں ہر لمحے ایک ادب ہے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا۔ اب وہ ادب چونکہ ادا نہیں ہو رہا، اور وہ ادب حاصل ہوتا ہے خشوع اور خشیت کے ساتھ، تو گویا اس ادائیگی یہ فرض میں خشوع اور خشیت کا پایا جانا یہ ادب کی تکمیل کرتا ہے، یہ تصوف کے معانی میں سے تھا۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت شیخ ابو محمد الجریری ان کا قول لاتے ہیں، شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التصوف الدخول فی کل خلق سنی والخروج عن کل خلق دنی، فرماتے ہیں کہ تصوف
ہر اعلیٰ اور اونچا افضل اخلاق اختیار کر لینا اور ہر دنی اور گھٹیا اخلاق ترک کر دینا، ہر اعلیٰ اخلاق کے دائرے میں داخل ہو جانا اور برے اخلاق کے دائرے سے خارج ہو جانا، اچھے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں داخل و شامل کر لینا اور برے دنی اخلاق گھٹیا اخلاق کو زندگی سے نکال دینا۔ فرمایا اس دخول اور خروج کا نام تصوف ہے۔ اور اس لیے کہ تصوف کی جب تعریف امام سہروردی فرماتے ہیں، جب تصوف کی تعریف ہی سراپا اعلیٰ اخلاق قرار پا گئی اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانا اور برے اخلاق کو رد کر دینا، جب تصوف کی تعریف ہی یہ ہوئی تو فرماتے ہیں تو پھر اس وجہ سے زہد اور فقر دونوں تصوف میں جمع ہو گئے کہ جو اخلاق زہد کے ہیں، جو اخلاق فقر کے ہیں، وہ سارے اعلیٰ اخلاق حسنہ میں سے ہیں، اور جمیع اخلاق حسنہ کو زندگی میں اپنا لینا اور جمیع اخلاق سیئہ کو ترک کر دینا، اس کا نام تصوف ہے۔ تو فرماتے ہیں تصوف دراصل ایک کل ہے، کبھی زہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زہد بھی اسی کا حصہ ہے، کبھی فقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ دنیا کی طلب میں مارا مارا نہ پھرے، اور اگر اس پر فقر کی محرومی کی فقر کی حالت ہو جائے تو وہ حالت اس کو بے چین اور مضطرب نہ کرے، یعنی دنیا کی طلب اس کو پریشان نہ کرے کہ مارا مارا اس کے پیچھے پھرتا رہے اور اللہ پہ اپنا توکل ختم کر دے، اپنی عزت ختم کر دے اور دنیا کا محتاج اور سائل اور بھیکاری بن جائے۔ فرمایا دنیا سے مستغنی ہو جائے، جد و جہد کرے، تگ و دو کرے، اپنا فرض ادا کرے، تدبیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق انجام دے، مگر مارا مارا حریص ہو کر نہ پھرے، اور اگر اس کو نہ ملے یا محروم ہو جائے تو فقر کی اور محرومی کی حالت اسے بے چین اور مضطرب نہ کرے۔ جس شخص کے اندر دونوں قسموں کے احوال میں استقامت آ جائے اور استغناء عن الخلق اور احتیاج الی اللہ کا حال پیدا ہو جائے تو اس کا نام تصوف ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی ان کا فرمان ہے کہ جو صوفیاء کا گروہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وجہ سے تمام اشیاء پر مقدم اور مؤثر جانتا ہے، اس لیے خلق کا اپنے آپ کو محتاج نہیں بناتا، خلق سے اس کے حرص سے مستغنی رہتا ہے، اس پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتا، اس کی توکل، اس کا بھروسہ، اس کا رجوع اور اس کا اعتماد سب اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہتا ہے، اللہ ہی کو مقدم دیکھتا ہے اور اللہ ہی کو ہر معاملے میں مؤثر دیکھتا ہے۔ اور اس کو جب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صوفی، صاحب تصوف، صاحب احسان، صاحب حال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک پر مقدم اور برگزیدہ جانتا ہے عمل میں اور اپنے حال میں، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے اور ہر مخلوق پر اپنے اس بندے کو مقدم گردانتا ہے، اللہ اسے بلند اور مقدم مقام عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا صلہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عمرو بن عثمان المکی ان کا قول بیان کیا۔ حضرت عمرو بن عثمان المکی ان کا قول ہے، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ جب دو حال موجود ہوں، دو آپشنز اس کو دی جائیں، دو امکانات اڈاپٹ کرنے اس کے لیے پاسبل ہوں، تو وہ دو امکانات میں سے، دو آپشنز میں سے، دو احوال میں سے جو اعلیٰ اور برتر ہے راہ عظیمت میں اس کو اختیار کرے، جس کا درجہ اونچا ہے۔ یہ اسی تعریف کے ساتھ اس کی مطابقت بنتی ہے کہ تصوف ترک رخصت کا نام ہے اور اختیار عظیمت کا نام ہے، یعنی احکام الہیہ میں رخصت تلاش کرنے کی بجائے، آسانیاں تلاش کرنے کی بجائے راہ عظیمت پہ چلے تاکہ مجاہدہ کی راہ پہ چلنے والا بنے، یہ رجحان تصوف کہلاتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے قرب، اس کی رضا میں، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں جو اختیار کرتے ہیں طریقے مجاہدہ، جہد کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ارتقاء کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، نہ جمود میں جاتے ہیں، نہ آسانیاں تلاش کرتے ہیں،
یہ طرز عمل تصوف کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ پھر وہ جب ہوا صوفی کون ہے، فرمایا التصوف ان یکون العبد فی کل وقت مشتغلا بما هو اولا فی الوقت، ایک وقت میں اس کو جتنے مختلف احوال دستیاب تھے، آپشن دستیاب تھیں، ان میں سب سے جو اللہ کی نگاہ میں بہتر حال تھا اس کو اپنانے والا شخص صوفی ہے۔ اور مختلف احوال میں سے اللہ کے ہاں اقرب اور بہتر اور زیادہ پسندیدہ حال کو اپنانا، یہ رجحان تبع تصوف کہلاتا ہے۔ اسی لیے پھر حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ قول حضرت سہروردی نے بیان کی، اس لیے صوفیاء نے بیان کیا کہ التصوف، اس کی حقیقت و ماہیت یہ ہے، اولہ علم واوسطہ عمل وآخرہ موہبۃ، کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا علم ہے، اور علم سے مراد علم قرآن ہے، علم سنت ہے، علم شریعت ہے، علم احکام الہی، علم فرمودات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا اس کی علم سے ہے، گویا تصوف کا سفر جہالت سے شروع ہی نہیں ہوتا۔ جب تصوف نام سارا آداب باطنی کو اپنانا ہے، اور آداب باطن شریعت کے آداب ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، باطنی طہارت ظاہری طہارت کے ساتھ متعلق ہے، باطنی اخلاق ظاہری اخلاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باطنی اقدار ظاہری اقدار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، باطنی اوامر و نواہی ظاہر کے اوامر و نواہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک شریعت کے ان تمام احکام کا ضروری علم نہیں ہوگا، وہ ان کے باطنی اثرات سے واقف کیسے ہوگا، باطنی آداب سے واقف کیسے ہوگا، کیسے دین اور شریعت کے متعین کردہ فضائل اور مناقب اور محامد سے اور اخلاق حسنہ سے واقفیت ہوگی، جن کو اپنانے کا نام تصوف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تصوف کا پہلا قدم دین اور شریعت کا علم ہے۔ تو صوفی کبھی جاہل نہیں ہوتا، یہ بنیادی بات ہے۔ تو ابتدا تصوف کی علم ہے، وَأَوْسَطُهُ عمل، جب علم کی تحصیل کر لی تو فرمایا کہ پھر تصوف کے راستے کا وسط عمل ہے، پھر اس علم کو عملی جامہ پہنانا، اس علم کو اتباع میں منتقل کرنا، عمل میں ڈالنا۔ اس لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کشف المحجوب میں فرمائی، باب علم کے اندر فرمائی کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی ریاضت اور مجاہدہ مشکل نہیں دیکھا کہ انسان اپنے علم پر اپنی زندگی میں عمل کرے، یعنی جو علم اس کو اللہ نے عطا کیا، جو جتنا عالم ہے اس پر عمل کا وجوب اور عمل کی ذمہ داری اسی تناظر میں، اسی تناسب میں بڑھتی چلی جاتی کہ جس کے پاس تھوڑا علم ہے، اس کو معلوم تھوڑا ہے، تو عمل کی ذمہ داری بھی اسی قدر ہے بقدر علم ہے۔ جس کا علم زیادہ ہے اوروں سے، اس پر عمل کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور جو سب سے بڑا عالم ہے اس پر عمل کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کائنات ہست و بود کے، اس عالم خلق کے، اس مخلوق کی، پوری مخلوقات کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم و اتقاکم، چونکہ عالم سب سے بڑا میں ہوں، فرمایا انا اعلمکم، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، وانا اتقاکم، سو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا بھی میں ہوں۔ تو علم اور عمل کا جوڑ ہے، اور علم اور عمل کا اتنا جوڑ ہے کہ ابتدا تصوف کی علم سے ہوتی ہے۔ اور صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں بزرگوں کا طریق یہ تھا کہ ان کا علم اگر آٹے میں نمک کے برابر ہوتا، جتنا نمک ڈالا جاتا ہے آٹے کو اس کا ذائقہ بنانے کے لیے، علم اگر نمک کے برابر ہوتا تو نمک کے مقابلے میں جتنا آٹا رکھتے ہیں گوندنے کے لیے، روٹیاں پکانے کے لیے، عمل آٹے کے برابر رکھتے۔ یعنی علم اگر ایک حصہ علم کا ہوتا تو اس کے ساتھ 9 حصے عمل کے ملاتے، عمل کے، ادب کے، اتباع کے ملاتے، تب جا کے سمجھتے کہ وہ ایک حصہ علم کا حلال ہوا ہے، وہ علم نافع تب بنتا۔ اگر علم کے ساتھ 9 گنا عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری اور ادب 9 گنا ساتھ نہ ملایا جائے تو وہ سمجھتے صوفیاء کہ علم نافع ہی نہیں ہوا، غیر نافع رہ گیا ہے۔ تو ابتدا علم سے ہو، علم شریعت سے، اور وسط اس کا اس علم کو عمل میں ڈالنے پر ہو، اتنی اتباع پر زور ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے نتیجے میں جس سفر کے تصوف کی ابتدا علم سے شریعت سے ہوگی، عمل اتباع شریعت کے ساتھ اس کا وسط ہوگا، تو اس سفر کی انجام اور اختتام وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت اور
وہب کے اوپر ہوگا، پھر اللہ پاک وہب کا دروازہ اس پر کھول دے گا، اپنے وہ الہام کرے گا اس پر، وہ انعام کرے گا، وہ عنایات کرے گا، وہ ہدایہ دے گا، وہ عطایا دے گا، وہ عطائیں کرے گا، اپنی وہ رحمتیں کرے گا جو کسی اور شخص کو نصیب نہ تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ وہ علم اور عمل صالح کو ملانے سے اور ان دونوں میں محنت اور ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں صوفی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وہب کے دروازے کھول کر مالا اعلیٰ سے عطائیں عطا کرتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں اس کی انتہا وہب ہے، یہ ہے تصوف۔ اس کے بعد پھر حضرت سہل بن عبداللہ تستری ان کا قول بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہے؟ فرمایا صوفی وہ ہے جو ہر قسم کی کدورت سے صاف ہو اور دنیا کے غم اور حزن سے خالی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اس خلق کے ساتھ حرص اور لالچ کی رغبت سے منقطع ہو اور اتنا مستغنی عن الخلق ہو گیا اس کا قلب کہ اس کی نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہو، یعنی سونا دیکھ کر طبیعت للچائے نہیں اور مٹی دیکھ کر طبیعت گھبرائے نہیں، جس کی طبیعت میں اتنا استقرار اور استحکام اور استقامت آ جائے، فرمایا وہ ارباب تصوف کہلاتے ہیں۔ اسی بات میں پھر انہوں نے آگے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت میں سے، فرماتے ہیں رأیت ببعض سواحل الشام امراۃ، میں نے شام کے سواحل میں، سمندروں کے کنارے میں کسی ایک جگہ ایک خاتون کو دیکھا، صوفیہ کو، ایک صوفی خاتون کو دیکھا، فقلت من این اقبلتی، میں نے پوچھا ہے خاتون ان سے آپ کہاں سے، بی بی کہاں سے آ رہی ہیں؟ قالت من عند اقوام تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تو اس خاتون نے جواب دیا میں ان لوگوں کے پاس سے آ رہی ہوں، یعنی انہیں چھوڑ کر آ رہی ہوں، ان کے پاس سے آ رہی ہوں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے ہوئے خواب گاہوں سے پہلوؤں کو جدا رکھ کے اللہ کے ذکر میں رات گزارتے ہیں، میں ان لوگوں کے پاس سے آ رہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا وَأَيْنَ تُرِيدِينَ، اب جانا کہاں چاہتی ہیں؟ خاتون سے پوچھا، اس نے جواب دیا قالت إِلَىٰ رِجَالٍ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اب میں ان مردوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جانا چاہتی ہوں کہ جو تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، کاروبار کریں، دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری کریں، تو یہ تجارت نہ انہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے نہ غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت ان کو کھیل میں ڈالتی ہے، یعنی وہ دنیا کے مشاغل میں بھی مبتلا ہوں تو دل ان کا اللہ کے ساتھ شاغل رہتا ہے۔ گویا مراد کہنے کا یہ تھا کہ آ رہی ہوں اس مقام کو چھوڑ کر، اس مقام کو عبور کر کے، اس وادی سے نکل کر، اپنے سفر کے اس مرحلے کو کامیابی سے عبور کر کے آ رہی ہوں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہیں کہ ان کا اللہ کا ذکر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ زندگی کے باقی معاملات ترک کر دیں، بستر چھوڑ دیں، کاروبار زندگی چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں، جب باقی زندگی سے دستکش ہو جائیں معاملات سے اور فراغت ملے تو تب اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں منہمک ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ مقام تفرقہ ہے، ادنا مقام ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں ان لوگوں سے آ رہی ہوں، یعنی اس وادی کا سفر میں، سفر تصوف میں، سفر اللہ میں، وہ وادی عبور کر کے آ رہی ہوں اور جا ادھر رہی ہوں ان لوگوں کے پاس کہ جو دنیا کے احوال، فرائض، ذمہ داریاں، کاروبار ان میں بھی مشغول رہیں، تو یہ شغل دنیا ان کے قلب کو اللہ کے ساتھ شاغل رہنے میں مانے نہیں ہوتا، ان کے دل سے اللہ کی یاد محو نہیں ہوتی، دل ان کے اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور جسم ان کے دنیا کے کام کاج میں اپنے فرائض بجا لاتے رہتے ہیں۔ جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے، میں کئی بار ذکر کرتا ہوں، ہتھ کار ول دل یار ول، یعنی ان کے ہاتھ دنیا کے فرائض اور کام کاج کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں، ہاتھ ان کا، اور دل یار کے ساتھ لگا رہتا ہے، محبوب حقیقی کے ساتھ مگن ہوتا ہے۔ تو یہ دو مقام بیان کی ہے کہ وہ میرے تصوف کے سفر کی ابتدا تھی، یہ انتہا کی طرف جا رہی۔ تو اس کو حضرت شیخ سہروردی نے بھی بیان کیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کشف المحجوب میں بیان کیا ہے۔ تو اس کو حضرت ذوالنون مصری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے۔ حضرت جنید بغدادی، ان سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف، صوفی زمین کی مانند ہوتا ہے۔ صوفی کی مثال ایک زمین کی سی ہے، اور فرمایا کہ اس زمین میں ہر بری چیز ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کھاد ڈالتے ہیں، کھاد میں بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس میں غلاظت ڈال دیتے ہیں، اس میں اور کیمیکلز ڈال دیتے ہیں، اور کیمیکل کے کئی فطری طریقے ہیں جو کئی جس کو آپ غلاظت سمجھتے ہیں، بدبودار چیزیں، ہر بری سے بری چیز بھی زمین میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ مگر زمین کی خوبی یہ ہے کہ بری چیزیں بھی ہضم کر کے اس کے سینے سے اچھی چیز نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، اناج نکلتا ہے۔ مگر آپ کھاد کے طور پہ دیتے کیا ہے؟ بدبودار چیز دیتے ہیں۔ میں صوفی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جس ماحول میں بھی رہے، اس کے ساتھ جو کوئی سلوک بھی کرتا پھرے، اس کے وجود سے ہمیشہ نیکی نکلتی ہے، بر نکلتا ہے، تقوی نکلتا ہے، خیر نکلتی ہے، اخلاق حسنہ نکلتے ہیں، نصیحت نکلتی۔ صوفی زمین کی مانند ہے۔ پھر فرمایا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح دوسری مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ صوفی ابر کی مانند ہے، بادل کی طرح ہوتا ہے کہ بادل نہیں دیکھتا کہ نیچے اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، ظالم ہیں، مظلوم ہیں، ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ جہاں دھوپ پڑتی ہے، بادل آتا ہے تو یکساں سایہ فگن ہوتا ہے، ہر نیک و بد اس سے فیض پاتا ہے۔ تو صوفی وہ ہے جس سے ہر خلق خدا کا ہر فرد نیک ہو یا بد، اس سے فیض ملے اور ہر ایک کو چھاؤں ملے۔ پھر فرمایا صوفی بارش کی مانند ہوتا ہے، صوفی بارش کی مانند ہے، اور جس طرح بارش پڑتی ہے تو ہر شے اس سے فیض یاب ہوتی ہے، ہر چیز کو، زمین کے ہر خطے کو سیراب کرتا ہے، اچھے باغ، ستھرے زمین کے قطعات کو بھی سیراب کرتا ہے اور بری جگہوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ بارش امتیاز نہیں کرتی۔ تو وہ صوفی وہ شخص ہے جس کے قلب اور نفس کو اللہ تعالیٰ اس قدر سخاوت کے ساتھ مالا مال کرتا ہے کہ اس کا فیض ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس کی دعا گوئی اور نصیحت اور اس کی خیر خواہی ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس کا چشمہ ہدایت ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس سے بھلائی ہر شخص کو ملتی رہتی ہے، وہ امتیاز نہیں کرتا کسی میں۔ اور اب اس کے بعد آگے اقوال بیان کیے انہوں نے، مزید وہ فرمایا کہ صوفی وہ شخص ہے کہ جو تمام اوقات میں ہر قسم کی کدورتوں سے پاک رہتا ہے اور اپنے نفس اور اپنے قلب کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے، اور اس محنت اور کوشش میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، اور اللہ کی محتاجی کے تصور میں اس کی جمعیت، اس کی تمام تر صلاحیتیں اور سوچیں یکسوئی سے اللہ کی طرف لگی رہتی ہیں، اور کسی لمحے بھی وہ نفس کے معاملے میں، نفس کی اصلاح کے معاملے میں غافل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بعضوں نے یہ کہا اور کثرت کے ساتھ صوفیاء نے کہا کہ تصوف کلہ اضطراب فاذا واقع السکون فلا تصوف۔ یہ وہی قول ہے جسے ہم نے پچھلی نشست کے آخر میں طبقات سلمی سے بیان کیا تھا۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ تمام ائمہ تصوف کا اجماع ہے کہ تصوف جمود کا نام نہیں، تصوف مسلسل حرکت پذیری کا نام ہے۔ یہ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تصوف سارا کا سارا ہمہ وقت حرکت پذیر رہنے کا نام ہے، مائل با ارتقاء رہنے کا نام ہے، ہر وقت اعلیٰ سے اعلیٰ تر، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اعلیٰ سے اعلیٰ تر کی طرف، بلند سے بلند تر کی طرف ہر وقت عروج کرتے رہنے، اپنے سفر کو جاری رکھنے، حرکت پذیر رہنے کا نام تصوف ہے۔ اگر کہیں بھی آپ کے احوال کے سفر میں کہیں جمود واقع ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ جمود تصوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ بیان تھا جو تصوف کے بارے میں انہوں نے کہا۔ اب جب یہ چیز ساری آ گئی، یہی وجہ تھی بنیادی طور پر کہ چونکہ تصوف کو تمام تر آداب، شریعت کے ظاہری اور باطنی آداب سے تعبیر کیا گیا تھا تصوف کو، اور آداب سے ہٹ کر تصوف کا کوئی اور تصور بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء اور تمام اولیاء، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین کے دور سے لے کر
اجل ائمہ اکابر سارے تصوف اور طریق صوفیہ پر نہ صرف قائل رہے، عامل رہے، گامزن رہے، اور ان کے تصوف کے اخلاق اور احوال سے متخلق رہے۔ اب آپ نے تصوف کی حقیقت سن لی، تصوف کی ماہیت جان لی، اب اس میں کون سی چیز ہے جو خلاف شریعت ہو؟ کون سا ایک نقطہ ہے؟ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں نے مسلسل کتنی نشستوں میں تصوف کی تعریفات بیان کی ہیں، اور امام سہروردی نے کہا ہے کہ 1000 سے زیادہ تعریفات ہیں تصوف کی، اور امام زروق نے کہا ہے 2000 سے زیادہ تعریفات ہیں تصوف کی، مگر کوئی ایک دوسرے سے متضاد اور متناقض نہیں ہے، مضمون سب کا ایک ہے، الفاظ جدا جدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف قرون اولیٰ، سلف صالحین اور جمیع ائمہ اسلام کا معمول رہا ہے تصوف۔ اس میں جو ایک خاص چیز قابل توجہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معمولات میں تصوف رہا۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ القشیریہ میں اپنے تصوف کی سند بیان کرتے ہیں کہ یہ طریقہ تصوف کا میں نے شیخ ابو علی الدقاق سے لیا، انہوں نے اپنے شیخ سے لیا، انہوں نے اپنے شیخ سے لیا، اس طرح جنید بغدادی، سری سقطی سے ہوتے ہوئے حضرت حبیب عجمی اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی شیر خدا تک اور آقا علیہ السلام تک اپنا متصل سند بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حبیب عجمی کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ طریق جو امام ابو القاسم قشیری نے بیان کیا، انہوں نے یہ طریق حضرت داؤد طائی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ تو امام ابو القاسم القشیری نے اپنے تصوف اور طریقت میں اپنا شیخ طریقت امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا کہ وہ متصل جو سند بیان کی تصوف و طریقت کی حضرت داؤد طائی تک، اور حضرت داؤد طائی نے یہ ساری جو تصوف اور طریقت امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ان کی سیرت اور ان کے تراجم اور احوال کی جمیع کتب کے اندر درج ہے کہ ان کے شیوخ میں حضرت بہلول مجنوبی شامل تھے، جو جلیل القدر صوفی اور مجذوب تھے اپنے زمانہ کے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے تھے، جلیل القدر شیوخ میں سے تھے۔ اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں کئی جلیل القدر صوفیات تھے، حضرت وکیع بن الجراح سمیت، آپ کے مصاحبین میں حضرت سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک سمیت صوفیات تھے۔ آپ کا خود اپنا طرز عمل تصوف کا تھا۔ تو پھر میں نے امام مالک کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے فرمایا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے علم فقہ حاصل کیا، علم فقہ اور تصوف کے علم سے اور تصوف کے حال سے معروم رہا، وہ فاسق ہو گیا۔ جس نے تصوف اپنایا، فقہ و شریعت کے ظاہری احکام چھوڑ دیے، زندیق ہو گیا۔ جس نے فقہ و تصوف دونوں کو جمع کیا، وہ حقیقت پا گیا۔ میں نے ان کے تمام ریفرنسز، حوالہ جات کوٹ کیے تھے۔ آج میں ایک اور ریفرنس دینا چاہتا ہوں، وہ ایک عظیم الشان امام مالک کے بارے میں، کہ یہ کس زمانے سے یہ صوفیات تھے، اہل تصوف تھے، اور ان ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث کا کتنا ربط و تعلق تھا، ایک دوسرے کی مجالس میں آنا جانا تھا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، الکفایہ فی علم الروایہ، یہ اصول حدیث کی مصادر کتب میں سے، امہات میں سے، اعلیٰ درجے کے اتھارٹیز میں سے، جو خطیب بغدادی کی کتاب ہے، خطیب بغدادی کی الکفایہ فی علم الروایہ۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت احمد بن اسحاق کے طریق سے، اور وہ حسن بن عبد الرحمن کے طریق سے، وہ ابراہیم بن محمد البغدادی کے طریق سے۔ وہاں وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں عبد الملک بن عبد العزیز بن ماجشون یہ فرماتے ہیں قال حضرت مالکا واتاہ رجل من الصوفیہ فسألہ عن ثلاثۃ احادیث یحدث بها۔ فرمایا میں مدینہ طیبہ میں امام مالک کی صحبت میں بیٹھا تھا، میری موجودگی میں صوفیہ میں سے ایک شیخ صوفی ان کے پاس آئے اور انہیں 3 احادیث کے بارے میں امام مالک سے سوال کیا۔ یہ اصول حدیث کی، علم روایت کی، علم اسماء و رجال کی اور اصول الحدیث کی بنیادی طور پر تحدیث کے علم میں امہات کتب میں سے، مصادر کتب میں سے ہے۔
اور بعد کی جتنی اصول الحدیث کی کتابیں ہیں وہ تمام ائمہ حدیث، خواہ وہ امام نووی ہوں، خواہ وہ امام سیوطی ہوں، خواہ امام ابن حجر اسقلانی ہوں، خواہ وہ امام سبکی ہوں، خواہ وہ دیگر ائمہ علم الحدیث ہوں، اصول الحدیث ہوں، وہ سارے کے سارے اس کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کے محتاج ہیں، اس کی سند اور حجت کے ساتھ اس سے استدلال کر کے آگے مسائل اصول حدیث کے استنباط کرتے ہیں۔ اور خطیب بغدادی آپ کو معلوم ہے خود بہت بڑی اتھارٹی ہیں حدیث اور اصول الحدیث میں۔ ان کا حوالہ میں نے اس لیے کوٹ کیا، اور یہ حوالہ وہ اصول حدیث کی کتاب میں دے رہے ہیں، اس لیے کوٹ کیا۔ معلوم کہ تصوف کب سے ہے، صوفیاء کب سے ہیں، ائمہ تصوف کب سے ہیں، اور ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف کا باہمی ربط کیا ہے۔ میں مسلسل یہ بات کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ایک ہی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ایک ہی منبع اور سرچشمہ سے لینے والے لوگ تھے، ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے۔ سلوک کی بات ہوتی، ادب کی بات ہوتی، معرفت کی بات ہوتی، روحانیت کی بات ہوتی، مقام احسان کی بات ہوتی، اللہ کے قرب کے لیے بات ہوتی، تزکیہ نفس کی بات ہوتی، تو ائمہ حدیث، ائمہ فقہ ان صوفیاء سے سوال کرتے تھے، اور علم الحدیث کی بات ہوتی، علم الفقہ کی بات ہوتی تو ائمہ تصوف ان ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ سے سوال کرتے۔ مگر یہ تینوں طبقات علوم دین کے لیے آپس میں منسلک اور مرتبط تھے۔ یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی عبد الملک بن عبد العزیز بن الماجشون قال حضرت مالکا واتاہ رجل من الصوفیہ فسألہ عن ثلاثۃ احادیث یحدث بہا۔ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں اب لفظ یہ ہے رجل من الصوفیہ، صوفیاء کرام کے طبقے میں سے ایک صوفی آیا، ایک شخص آیا صوفی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صوفی نہیں تھا، مدینہ طیبہ میں پورا طبقہ صوفیاء امام مالک کے زمانے میں موجود تھا۔ یہ خطیب بغدادی کی تصریح ہے۔ اور وہ آئے کس طلب میں؟ حدیث نبوی کی طلب تھی انہیں، امام مالک کے پاس پوچھنے کے لیے آئے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں کبھی میں قسوت اور کدورت دیکھتا، کبھی سختی دیکھتا، تو تابعین میں سے جو صوفیاء کے سر خیل تھے ان کی صحبت اور مجلس میں جاتا، مجلس ذکر میں، ان کی مجلس ذکر میں بیٹھنے سے میرے دل میں نرمی آ جاتی۔ اب یہ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی طلب کیا ہے۔ اسی طرح یہ امام مالک کا ریفرنس تھا۔ پھر امام شافعی کا، امام شافعی کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، آج پھر دوبارہ ریفرنس دے رہا ہوں۔ علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں مدارج السالکین میں، علامہ ابن القیم مدارج السالکین کا ریفرنس ہے، فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ ہے علامہ ابن القیم کا، آپ اندازہ فرما لیجئے، علامہ ابن تیمیہ کے سب سے بڑے تلمیذ اعظم۔ وہ لکھتے ہیں قال الشافعی صحبت الصوفیہ، میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا، اور میں نے جو نفع ان کلمات، 2 کلمات، اور ایک مقام پہ فرمایا 3 کلمات سے سیکھا، وہ نفع کسی اور کلمہ سے نہیں سیکھا۔ آگے پھر اس کا بیان کا الوقت سیف فإن قطعته الا قطعك ونفسك ان لم تشغلها بلك الا شغلتك وغیرہ وغیرہ بالباطل۔ تو پھر آگے اقوال بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ امام شافعی کی بات ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل، ابو حمزہ بغدادی الصوفی، معروف صوفیاء میں سے، اکابر شیوخ صوفیاء میں سے تھے۔ علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں اسی مدارج السالکین میں، وکان احمد بن حنبل یقول له فی المسائل ما تقول یا صوفی، اے صوفی اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے۔ من علم طریق الحق کے سہل علیہ سلوکہ، جس نے طریق حق کا علم حاصل کر لیا اس پر اس کا سلوک آسان ہو گیا۔ ولا دلیل علی الطریق الی اللہ الا متابعۃ الرسول فی اعوالہ واقوالہ وافعالہ۔ اس کی شرح پوچھی امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو حمزہ الصوفی البغدادی سے۔ اسی طرح امام شافعی بھی حضرت شیبان رائی کی خدمت میں جانے والے، حضرت ابو حمزہ بغدادی الصوفی کی خدمت میں جانے والے، امام احمد بن حنبل حضرت شیبان رائی کی خدمت میں جانے والے، حضرت ابو حمزہ بغدادی کی خدمت میں جانے والے، حضرت بشر الحافی کی خدمت میں جانے والے۔ اور پھر امام بن حنبل کی مجالست حضرت حارثی کے خدمت کے ساتھ بھی رہتی تھی، ان کی مجالس میں جاتے۔ ایک گھر میں ان کے دوستوں میں سے کسی گھر میں رات کو وہ آتے تھے، محاسبی حضرت اسد المحاسبی، جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے، کتاب الرعایا کے،
اور رسالۃ المسترشدین کے مصنف، اور رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے حلقہ ذکر ہوتا اور مراقبہ کرواتے۔ امام احمد بن حنبل ایک روز اس دوست کو کہہ کے انہیں بتائے بغیر گھر میں گئے، کہا کہ ساتھ والے کمرے میں چپکے سے بٹھا دینا، میں آپ کے احوال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کسی نے سوال کیا، اس سوال کا ایک جواب کے بعد مراقبہ ہوا اور سب پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی، زارو قطار ہوتے رہے۔ صاحب بیت کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں امام احمد بن حنبل کے پاس گیا ان کا حال دیکھنے کے لیے، تو زارو قطار رو رو کے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، ایک وجد کے حال میں تھے۔ یہ مستی اور بے خودی تھی۔ یہ تعلق تھا ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف کے مابین۔ اس طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں 5 نفس اور ایک مقام پر 3 نفوس ایسے ہیں جو سب سے زیادہ عزیز، مقبول اور محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان میں فرمایا عالم زاہد و فقیہ صوفی و غنی متواضع، وہ عالم جو زاہد بھی ہے اور وہ فقیہ جو صوفی بھی ہے، اور وہ غنی اور مالدار جو متواضع منکسر المزاج بھی ہے، وہ فقیر شاکر۔ تو یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے اور برگزیدہ لوگ ہیں، یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے بھی حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بیان کیا کہ ان کے ہاں، امام حسن بصری تک ان کے ہاں تصوف کا رواج تھا، صوفیاء کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی اور صوفیاء کے ساتھ ان کا علاقہ تھا۔ تو گویا تصوف اور طریق تصوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت اور دین کے مرتبہ احسان کی اس روح کا نام ہے، اور اس کامل اخلاق محمدی اور کامل آداب باطنی کا نام ہے جو صحابہ کرام کے دور سے لے کے صوفیاء کے تمام طبقات تک ہر دور میں ہر ایک کے ہاں راسخ، مقبول اور معمول میں ہی رہا ہے۔ اور اسی کو ظاہراً و باطناً اس طریق کو اپناتے رہے صحابہ کرام، خواہ زہد کا نام دیتے تھے اپنے وقت میں، خواہ کوئی اسے احسان کا نام دیتا تھا اپنے وقت میں، خواہ کوئی اس کو فقر کا نام دیتا تھا اپنے وقت میں، خواہ وہ اصحاب صفا کہلاتے تھے، خواہ وہ زہاد اور عباد کہلاتے تھے، خواہ وہ صوفیاء کہلاتے تھے، مگر طریق ایک ہی رہا جس کا نام تصوف ہوا۔ اور یہی حقیقت ہے تصوف کی، اور یہی ماہیت ہے۔ اگر کوئی کلام، کوئی خیال اور کوئی قول اس سے متضاد کہیں نظر آئے تو وہ اس قائل کا، یعنی صاحب قول کی ذاتی رائے ہوگی، اس کو رد کر دیا جانا چاہیے۔ تصوف کا رد اور انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصوف ایک ایسا امر ہے جس کا صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے جمیع اکابر کا، ائمہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، ائمہ فقہ کا، صوفیاء کا، اہل آداب کا، تمام کا اجماع رہا ہے، جمیع مذاہب کا، جمیع مسالک کا، اور جمیع ادوار اور تمام صدیوں کا اجماع رہا ہے۔ اس پر کبھی آقا علیہ السلام کی امت کے علماء نے، محدثین نے، ائمہ علوم قرآن نے، ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ عقیدہ نے، کسی طبقے نے پوری تاریخ اسلام کے اندر صوفیاء کو کبھی رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، تصوف پر اعتراض نہیں کیا، اس کو خارج اسلام نہیں جانا، چونکہ یہ عین حقیقت دین اور حقیقت شریعت کا نام تھا۔ اسلام اگر تعبیر کرتا تھا شریعت کی تو ایمان تعبیر کرتا تھا طریقت کی، اور ایمان اگر طریقت کی تعبیر کرتا تھا تو احسان کا مرتبہ حقیقت کی تعبیر کرتا تھا۔ تو اس طرح شریعت، طریقت اور حقیقت کو جمع رکھنا یہ تصوف ہے۔ تو یہ عین مقتضاء شریعت اور مقتضاء دین تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فہم کو بصیرت سے نوازے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے تصوف کی حقیقت و ماہیت کے موضوع کو مکمل کیا۔ اب اس کے بعد اس کے باب میں ہم لزوم کتاب و سنت کے موضوع کو، کہ تصوف کا کتاب و سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔